الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہمارے درس کا موضوع ہے زکوٰۃ فطر یا صدقہ فطر۔ روزے داروں، اللہ نے اپنے بندوں پر اپنی نعمتیں پوری کر دی ہیں۔ اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اس نے اس مہینے کے آخر میں ان کے اوپر زکوٰۃ فطر کو مشروع کر دیا ہے، تاکہ ان کے روزے میں اس مبارک مہینے میں جو غلطیاں اور بھول چوک ان سے ہو گئی ہیں، اس سے وہ پاک و صاف ہو سکیں۔ اس کے فرض ہونے پر تمام علماء کا اجماع ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ فطر فرض کیا ہے تاکہ بیکار اور بری باتوں سے روزے دار پاک ہو جائے اور مسکینوں کے کھانے کا انتظام ہو جائے۔ صدقہ فطر ہر مسلمان پر واجب ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 صاع کھجور یا 1 صاع جو زکوٰۃ فطر کے طور پر ہر مسلمان، غلام، آزاد، مرد، عورت، چھوٹے اور بڑے پر فرض کیا ہے۔ آدمی پر لازم ہے کہ اپنے گھر کے ان لوگوں کی طرف سے زکوٰۃ فطر نکالے جن پر وہ خرچ کرتا ہے، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے انہ کان یعطی صدقۃ الفطر عن جمیع اہلہ صغیرہم وکبیرہم عمن یعول وعن رقیقہ وعن رقیق نسائہ، یعنی وہ اپنے گھر والوں کی طرف سے جن کا وہ خرچ برداشت کرتے تھے صدقہ فطر نکالتے تھے، خواہ وہ چھوٹے ہوں یا بڑے، اور اسی طرح اپنے غلاموں اور اپنی بیویوں کے غلاموں کی طرف سے بھی نکالتے تھے۔ اس کی مقدار 1 صاع غلہ ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 صاع کھجور یا 1 صاع جو زکوٰۃ فطر فرض کی ہے۔ علماء نے کہا ہے کہ ناپے جانے اور ذخیرہ کیے جانے والے اس غلے سے زکوٰۃ فطر نکالی جائے گی جو شہر والوں کی غذا ہو، جیسے چاول اور کھجور وغیرہ۔ صاع سے مراد وہ صاع ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چلتا تھا، جو 4 مد کا ہوتا تھا اور جس کا اندازہ تقریباً 2.5 کلو سے کیا جاتا ہے۔ سنت یہ ہے کہ زکوٰۃ فطر اس غلے سے نکالی جائے جسے لوگ کھاتے ہوں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا تطعموا المساکین مما لا تأکلون، یعنی مسکینوں کو وہ نہ کھلاؤ جسے تم خود نہیں کھاتے ہو۔ نکالتے وقت یعنی اس کا طریقہ نماز عید سے پہلے کا ہے، اس لیے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الا الصلاۃ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ فطر فرض کی ہے اور لوگوں کے نماز عید کے لیے نکلنے سے پہلے اسے ادا کر دینے کا حکم دیا ہے۔ علماء کا اتفاق ہے کہ یہ وقت مستحب ہے۔ عید سے 1 یا 2 دن پہلے بھی اسے نکالا جا سکتا ہے۔ علماء کے راجح قول کے بنیاد پر اس سے پہلے نہیں نکالنا چاہیے۔ بہت سے لوگ کافی دن پہلے نکال دیتے ہیں، نہیں، عید سے 1 یا 2 دن پہلے صدقہ فطر نکالا جا سکتا ہے، کیونکہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، یعنی لوگ عید الفطر سے 1 یا 2 دن پہلے دیا کرتے تھے۔ صدقہ فطر کو اس کے وقت سے مؤخر کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، فمن اداها قبل الصلاة فهي زکاة مقبولہ ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من صدقات، یعنی جس نے نماز سے پہلے ادا کر دیا تو یہ
مقبول زکوٰۃ ہوگی، اور جس نے نماز کے بعد ادا کیا تو یہ اور صدقوں کی طرح عام صدقہ ہوگا۔ جس نے زکوٰۃ فطر نہیں نکالی یہاں تک کہ اس کا وقت گزر گیا تو وہ گناہگار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے کے ساتھ اس کے اوپر اسے جلد از جلد نکال دینا واجب ہے تاکہ اپنی ذمہ داری سے چھٹکارا پا سکے۔ زکوٰۃ فطر صرف ایک ہی قسم کے لوگوں کو دی جائے گی اور وہ مساکین ہیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے اس زکوٰۃ کو خرچ کرنے کے لیے صرف ایک ہی قسم کے لوگوں کو خاص کر دیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طعمة للمساکین، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ فطر کو مسکینوں کا کھانا یا غذا کے طور پر فرض کیا ہے۔ روزے داروں، اب جب کہ ہم اس مہینے کے آخری دنوں میں ہیں، ہمارے لیے مناسب ہے کہ اس کے آخری لمحات میں کوتاہی نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بخواتیمها، یعنی اعمال کا دار و مدار یا اعتبار آخری اعمال پر ہے، تو ہم میں سے ہر ایک کو دنیا اور آخرت میں نفع پہنچانے والے کاموں میں اپنے اوقات کو خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ زکوٰۃ فطر ادا کرنے پر ہماری مدد فرمائے اور ہمیں حسن خاتمہ سے نواز دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔